مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میرے ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لائے ہیں اس کا تعلق جو ہے پاکستانی طلباء کے داخلوں کے حوالے سے خبر ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی طلباء کی جو اکثریت ہے ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں ان کو داخلہ ملے۔ تو اس وقت جو ہے وہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں سے بھی آسٹریلیا اور برطانیہ، یہ دو ملک، اور آئرلینڈس کے ساتھ یہ تین ملک جو ہیں یہ جو ہے پاکستانی طلباء کے اگر کہا جائے فیورٹ ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ امریکہ میں بہت کم طلباء جا رہے ہیں اس وقت، کئی سالوں سے یہ صورتحال ہے، اور کینیڈا میں بھی جو ہے نا شاید ویزے کے مسائل ہیں یا دیگر مسائل ہیں، تو کینیڈا میں پاکستانی طلباء کی تعداد کم رخ کر رہی ہے، حالانکہ وہاں پر اب جو ہے وہ پاکستانی طلباء کے لیے رستے کھل رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے انڈین طلباء کی تعداد بڑی تعداد میں جا رہی تھی، لیکن پاکستانیوں کا رجحان کینیڈا کی طرف جو ہے وہ کم ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے جو ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہے، شاید ان کا رجحان بھی کم ہے، اور پھر کینیڈا کا ویزا ریشو بھی جو ہے وہ شاید پاکستان میں اتنا نہیں تھا جتنا جو ہے وہ انڈیا میں تھا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ایجوکیشن کنسلٹنٹس جو ہیں کام کر رہے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ملکوں میں بچوں کا داخلہ کرایا جائے جہاں انہیں جو ہے وہ ویزا ملنے کا امکان زیادہ ہو۔ تو اس حوالے سے آسٹریلیا میں جو ہے وہ گزشتہ 2 برسوں میں وبا کے خاتمے کے بعد خاص طور پر پاکستانی طلباء کی بہت بڑی تعداد گئی ہے، اور خاص طور پر بڑے شہروں میں جو ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان کے طلباء بہت بڑی تعداد میں گئے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ برطانیہ کے بعد سب سے زیادہ طلباء پاکستانی آسٹریلیا گئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، آسٹریلیا میں جو ہے اگر باقی چیزیں دیکھی جائیں تو اس وقت آسٹریلیا میں ورکرز کی وبا کے بعد شدید قلت تھی، تو آسٹریلیا کا ویزا ریشو بھی اچھا تھا، اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کی مدد سے جو ہے جس ملک میں افرادی قوت قلت ہوتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کا ریشو بڑھا دیتا ہے، اس میں پڑھی لکھی افرادی قوت ملتی ہے، اور پارٹ ٹائم تو اجازت ہوتی ہے۔ پارٹ ٹائم کے ساتھ جو ہے نا جب ظاہر ہے ورکرز کم ہوں تو پھر حکومتیں عام طور پر آنکھیں بند کر لیتی ہیں، اور فل ٹائم بھی، اور آسٹریلیا میں بھی یہی ہوا کہ گزشتہ 2 سال میں جو 3 سال میں جو طلباء گئے ان کی بڑی تعداد کو جو ہے وہ وہاں بڑی تیزی سے جو ہے وہ ورک پرمٹ بھی ملتے رہے، اس کے ساتھ ویزے بھی زیادہ ملتے رہے، اور ویزوں کا جو ہے وہ ریشو بڑھانا تھا تو اس لیے اس کی جو ہے وہ چیزیں بھی کم رکھی گئیں۔ اب لیکن جو ہے وہ آسٹریلیا نے جو ہے وہ ویزوں میں، اسٹوڈنٹ ویزوں میں 1 اکتوبر سے سختی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے انہوں نے بہت سی چیزیں بھی تبدیل کر دی ہیں۔ ان میں جو سب سے اہم تبدیلی کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بینک گارنٹی دکھانی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ نے اپنے والد کی، اپنے بھائی کی، یا کسی کی اپنے اکاؤنٹ میں اس کو دکھانے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے جو ہے وہ 17% اضافے کا اعلان کیا ہے، یعنی اب جو 1 اکتوبر سے جو اسٹوڈنٹ اپلائی کریں گے انہیں جو ہے وہ اپنی بینک جو ہے اسٹیٹمنٹ 17% اضافی دینی ہوگی، اور اسے بڑھا کر 24,505 کینیڈین ڈالر کر دیا گیا ہے، اور کینیڈا کا ڈالر تقریباً 205 روپے کا حساب سے یہ تقریباً 50 لاکھ روپے آپ کو 6 مہینے کی اسٹیٹمنٹ چاہیے اگر آپ نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ پاکستان کے حوالے سے ہے کہ باقی ملکوں میں جو 24,505 کینیڈین ڈالر سے اپنا حساب لگا سکتے ہیں، انڈینز بھی، بنگلہ دیشی بھی، باقی ملک، کیونکہ یہ سب کے لیے صرف پاکستانی کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جی کہ وہ جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ مانگیں گے 1 اکتوبر کے بعد جتنے بھی کیس اپلائی ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس سے پہلے جو ہے اسٹوڈنٹس یہاں سے اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے تھے، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ویزا ملنے کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ان کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں، پھر جا کر آسٹریلیا میں جب پہنچ جاتے تھے تو وہاں پر وہ اپنی اصلی یونیورسٹی چھوڑ دیتے تھے اور وہاں کوئی کم فیس والے ادارے میں، کم فیس والی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے تھے۔ تو آسٹریلیا کی حکومت نے اب نئی پالیسی میں اس معاملے کو بھی روکنے کا اعلان کیا ہے، یعنی اب آپ جس یونیورسٹی میں داخلہ لے کر جائیں گے آپ کو وہیں پر تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی، آپ جو ہے وہ چینجنگ نہیں کر سکیں گے۔ پھر آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ ایک اور جو مسئلہ سامنے آ رہا تھا کہ وہ طلباء کے ایک سے زیادہ کورسوں میں داخلہ لے لیتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ 2023 میں اب تک 17,000 ایسے کیس سامنے آئے ہیں کہ وہ بیک وقت دو میں داخلہ لے لیتے تھے، ایک کے لیے ایک کا ایڈمیشن لگا کر ویزا لے لیتے تھے، اور پھر دوسرے وہاں جا کر دوسری یونیورسٹی جوائن کر لیتے تھے، یہ کم فیس والی۔ تو اس پہ بھی اب انہوں نے کہا جی پابندی لگا دی گئی ہے، اب جو ہے وہ صرف طالب علم ایک ہی کورس میں داخلہ لے گا، اور پھر جس پہ اس نے ویزا لیا ہوگا جو کورس دکھا کر وہ اسی میں اسے جو ہے وہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ اب آسٹریلیا نے کہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں، چاہے وہ اپنا بینک سٹیٹمنٹ ہو، چاہے ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہوں، ان کی اب وہ جو ہے سخت اسکروٹنی کرے گا۔ تو یہ چاروں اقدامات کا جو اعلان کیا گیا ہے اس سے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ آسٹریلیا کی جو حکومت ہے وہ طلباء کے ویزوں کی جو ہے وہ
اس پر سختی کرنے جا رہی ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں پر اب جو ہے وہ ویزوں کا ریشو گر جائے گا، جو گزشتہ 2.5-3 سال سے وبا کے خاتمے کے بعد سے بہت اچھا جا رہا تھا۔ اب جو بھی آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، آسٹریلیا میں اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسٹریلیا بہت زبردست ملک ہے تعلیم کے لحاظ سے بھی، اور پھر تعلیم کے بعد اگر وہاں پر آپ کو جو پرمٹ مل جاتا ہے یا تعلیم کے دوران بھی جب آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں تنخواہوں کے لحاظ سے وہ تقریباً تمام یورپی ممالک اور ایون یہ کہ امریکہ اور کینیڈا سے بھی بہت آگے ہے۔ تو آسٹریلیا میں یہ سہولت تھی، لیکن اب آسٹریلیا کی پالیسی سخت ہونے جا رہی ہے، تو آسٹریلیا میں جو لوگ چاہ رہے تھے وہ اب یہ نئی شرائط کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ البتہ اس وقت جو ہے برطانیہ کی پالیسی ابھی تک ویزوں کے حوالے سے نرم ہے۔ انہوں نے 1 جنوری سے یہ تو کیا ہے کہ جی اب وہ جو طالب علم والے جو ہے وہ بیوی یا لڑکی جاتی تھی تو شوہر کو ساتھ لے کے جا سکتی تھی، وہ تو اب 1 جنوری سے ختم ہو جائے گا، اس میں بھی ابھی 3 مہینے باقی ہیں۔ لیکن ویسے ان کے ریشو ابھی بھی تقریباً جو ہے وہ اگر آپ کے دستاویزات صحیح ہیں اور آپ کی بینک گارنٹی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، اور بینک اسٹیٹمنٹ بھی آسٹریلیا یا دیگر ملکوں کی طرح 6 ماہ کی نہیں مانگتے، برطانیہ جو ہے وہ 28 دن کی بینک اسٹیٹمنٹ مانگتا ہے، وہاں پر بھی یہ بھی سہولت ہے۔ وہ برطانیہ کے ویزے ابھی بھی جو ہے وہ پاکستانی طلباء کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو جو بھی جانا چاہتے ہیں انہیں وہ برطانیہ اس وقت میرا سوٹ کرے گا ویزوں کے لحاظ سے، کیونکہ ویزا وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ برطانیہ میں فیسیں بہت زیادہ ہیں۔ آئرلینڈ میں آپ کو یہ سہولت ہے کہ آئرلینڈ میں فیسیں کم ہیں، پہلے سال جو ہے فیس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، دوسرے سال مزید کم ہو جاتی ہے، پھر تیسرے سال مزید۔ اور اس کے ساتھ آئرلینڈ میں ایک اور سہولت یہ بھی ہے کہ آئرلینڈ جو ہے یورپی یونین میں بھی ہے، کرنسی بھی وہاں کی جو ہے وہ یورو ہے، پھر وہاں پر آئٹس کے بغیر بھی داخلہ مل جاتا ہے۔ آپ ڈولنگو کر لیں، ڈولنگو جو امریکی ادارہ کورس کراتا ہے، ڈولنگو نہ صرف بہت سستا ہے بلکہ آئٹس کے مقابلے میں تھوڑا آسان بھی ہے، اور اس میں آپ نے اس کو داخلہ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ جو ہے وہ خود ہی ڈولنگو پہ جا کے انہوں نے اپنا ٹیسٹ دیا ہوا ہے، وہاں پریکٹس کرتے رہیں۔ اور اگر آپ نے گریجویشن پروگرام کے لیے جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے 110 تک پوائنٹ آئیں، اور اگر آپ نے ماسٹر کے لیے جانا ہے تو 115 سے 20 پوائنٹ آپ کو لینے ہوں گے۔ تو اس کے لیے وہاں پر کمپیوٹر کے اوپر ڈولنگو پہ اگر آپ جا کر کھولیں گے وہاں پر ان کے پیپر پڑھیں ہوئے، وہاں پر آپ جا کے تیاری کر سکتے ہیں۔ آئرلینڈ میں یہ سہولت ہے، لیکن برطانیہ میں بہت کم یونیورسٹیاں ڈولنگو قبول کر رہی ہیں، وہاں آپ کو آئٹس بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔